عزیزان ملت رفیقان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الحليم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کریں، جی لگا کر کے درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عزیزان گرامی، کل کی محفل اور مجلس کے اندر ہم نے نبیوں کے تعلق سے کچھ گفتگو کی تھی کہ نبی کیا ہوتا ہے، نبی کا مقام کیا ہوتا ہے، نبی پر اترنے والی وحی کس کو کہتے ہیں۔ یہ تمام تر نبوت کے تعلق سے چند اہم باتیں تمہید کے طور پر ہم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز ظاہری طور پر جو اس دنیا میں سب سے پہلے نبی بن کر کے آئے، یعنی ہم سب کے جد امجد، ہم سب کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کے تعلق سے کچھ باتیں ہم سنیں گے کہ انسان کو پیدا کیسے کیا گیا، اس کا پروسیس کیا تھا، سسٹم کیا تھا، مٹی کہاں کی تھی، جو قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے اور ہمیں بتایا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کس طرح سے پیدا فرمایا گیا اور کیا کیا چیزیں ہوئیں، یہ انشاءاللہ آج کی محفل میں جتنا بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی یہ بیان کرنے کی کوشش ہوگی۔ قرآن کریم کا جب ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ پورے قرآن میں 7 جگہ فرمایا ہے، اور صرف 1-2 آیتیں نہیں، بلکہ اگر آپ سورہ بقرہ پڑھیں تو سورہ بقرہ کی 9 آیتوں میں اللہ نے حضرت آدم کا تذکرہ فرمایا۔ 8ویں پارے کے اندر ایک آیت سورہ مبارکہ ہے سورہ اعراف، وہاں آیت نمبر 11 سے لے کر 25 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 3 سورہ حجر 14ویں پارے کے اندر ہے، اس میں اللہ نے آیت نمبر 26 سے لے کر کے آیت نمبر 44 تک حضرت آدم کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل ہے 15ویں پارے کے اندر، اللہ نے 4 آیتیں وہاں پر حضرت آدم کے تعلق سے تذکرہ فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل کے بعد ہی سورہ کہف، وہاں پر ایک ہلکی سی جھلک ایک آیت کریمہ کے اندر حضرت آدم کی اللہ نے ذکر فرمائی۔ پھر سورہ طٰہٰ ہے 16ویں پارے کے اندر، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 115 سے لے کر 127 آیت نمبر تک حضرت آدم کا تذکرہ فرمایا۔ اور
پھر آخر میں جا کر کے سورہ صاد ہے 23ویں پارے میں، وہاں آیت نمبر 71 سے لے کر اللہ نے آیت نمبر 87 تک 87 تک اللہ نے ان آیتوں کے اندر حضرت آدم کا تذکرہ فرمایا۔ یہ پورے قرآن کے اندر حضرت آدم کا مطلب انسان کس طریقے سے بنا، کیسے کیسے ہوا، انسان کے ساتھ ساتھ حضرت آدم کا تذکرہ۔ حضرات گرامی وفا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے فرشتوں سے مشورے کے انداز میں اللہ نے فرمایا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے محبوب یاد کرو وہ دن جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے یہ بات سن کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور زمین کے اندر خون خرابہ کرے گا، اسے تو اپنا نائب بنائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ اے اللہ ہم تیری حمد بھی بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اشارہ کس بات کی طرف تھا؟ ہم ہیں حمد بیان کرنے کے لیے، تعریف بیان کرنے کے لیے۔ تو دل میں انہوں نے کھل کے بات کی، دل میں یہ تھی کہ اگر نائب ہی بنانا ہے تو ہمیں بنو، اپنا خلیفہ ہی بنانا ہے تو ہمیں بنو، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں۔ فرشتوں نے جب یہ بات اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اللہ نے جواب ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بس اتنی سی بات اللہ نے بیان فرما کر کے بات کو ختم کر دیا۔ اب خلیفہ بنانے میں اللہ کی حکمتیں جو تھیں وہ فرشتوں پر اللہ نے ظاہر نہیں فرمایا کہ آخر وجہ کیا ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ اسی خلیفہ کے اندر نبیوں کو بھی آنا تھا، شہداء کو بھی آنا تھا، صدیقین کو بھی آنا تھا، اولیاء کاملین کو بھی اسی خلیفہ کے ماتحت آنا تھا۔ اس لیے اللہ نے صرف اتنا فرمایا اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بہرحال تو آپ اتنی بات تو فائنل ہو گئی کہ حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورے کے انداز میں فرشتوں سے یہ بات فرمائی اور لفظ استعمال فرمایا میں اپنا خلیفہ زمین کے اندر بنانے والا ہوں۔ خلیفہ ظاہر ہے کہ عربی کا لفظ ہے، خلیفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کا معنی نائب ہوتا ہے، کہ جب خلیفہ اسے کہتے ہیں کہ جو اصل کا نائب ہو، اور اگر دنیاوی اعتبار سے اصل انسان اس جگہ پر نہ ہو تو اس کی تمام تر اتھارٹی اور تمام تر احکامات وہ نائب جاری کر سکتا ہو، یہ کام نائب کا ہوتا ہے۔ تو دیگر انبیاء کرام بھی اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں، لیکن بطور خاص اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قرآن کے اندر اپنا نائب ارشاد فرمایا۔ اس سے علماء یہ فرماتے ہیں یا تو یہ مطلب ہے حضرت آدم کا لفظ بول کر کے معنی یہ ہے کہ اولاد آدم کو میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اب یہ بات ہو گئی کہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اور اس کے جواب میں بنایا اس کو حضرت آدم کو۔ تو
ظاہری طور پر حضرت آدم سب سے پہلے خلیفہ ہیں اللہ کے نائب ظاہری طور پر، لیکن حقیقت یہ دھیان رکھیے گا، حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے نائب، سب سے پہلے خلیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی روایت کردہ حدیث ہے کہ خود صحابہ کرام نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ یعنی آپ کو اللہ نے اپنا نائب، اپنا نبی کب بنایا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم روح اور جسم کے درمیان کے مراحل طے کر رہے ہیں۔ تو ظاہری طور پر تو حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کو نائب بنایا گیا، لیکن حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پہلے خلیفہ اور سب سے آخری خلیفہ، سب سے پہلے نائب اور سب سے آخری نائب کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ حضرات گرامی وقار، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا نائب بنانے کی ضرورت پیش آئی کیوں؟ یہ بھی سوال ہے۔ بھئی اگر اللہ چاہتا تو نائب نہیں بناتا اپنا، خلیفہ نہیں بناتا اپنا، آخر وجہ کیا بنی خلیفہ بنانے کی؟ تو علماء کرام نے بہت سارے جواب دیے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خلیفہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت ہے اس بات کی کہ بندوں پر اللہ رحم فرمائے۔ اب ظاہر ہے ہم اور آپ تو ایک اللہ کے عام سے بندے ہیں، ہمارے اور آپ کے اندر وہ طاقت، وہ قوت نہیں ہے کہ بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ اللہ سے کوئی حکم یا احکام حاصل کر سکیں۔ ہے کسی میں طاقت ہے؟ یعنی آپ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ نے عام انسان سے گفتگو کی ہو؟ یہ اس انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تو اللہ رہا، بلکہ عام آدمی تو فرشتے سے بھی بات نہیں کر سکتا، عام آدمی فرشتے سے بھی ڈائریکٹلی بات نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام بندوں اور اپنے درمیان ایک واسطہ رکھا نبیوں کی شکل میں، جسے اللہ نے اپنا خلیفہ اور نائب مقرر فرمایا، تاکہ یہ نائب اور خلیفہ کو اللہ نے یہ پاور، یہ طاقت، یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ احکام اللہ سے لے، اور وہ احکام، وہ تمام تر شریعت کے تمام تر معاملات اللہ سے لے کر بندوں تک پہنچائے۔ تو یہ واسطہ ہے انبیاء کرام اللہ اور عام بندوں کے درمیان۔ تو اللہ نے اپنا خلیفہ، اپنا نائب نبیوں کو بنایا، یہ اللہ کا بندوں پر نہایت ہی کرم اور نہایت بڑا احسان ہے، ورنہ اللہ کی معرفت اور اس کے احکام انسان کیسے حاصل کرتے؟ میرے اگر مثال کے طور پر جیسے جنات ہی آج لے لیجیے آپ، جنات اگر اپنی اصلی شکل میں آ جائے، مسجد میں کوئی رہے گا، چپل بھی چھوڑ چھوڑ کے بھاگیں گے ہم اور آپ سب، اگر اصلی شکل میں آ جائیں جنات، کیونکہ اللہ نے وہ طاقت ان کو وہ شکلیں عطا فرمائی۔ تو جنات سے جب انسان براہ راست گفتگو نہیں کر سکتا، یعنی ڈائریکٹلی اس سے نہ دیکھ سکتا ہے نہ بات چیت کر سکتا ہے، تو پھر فرشتے کی ذات کہاں ہے؟ اور پھر جو نور ہے، خود نور ہے، رب کی ذات، تو اللہ سے ڈائریکٹ کیسے گفتگو کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں نبیوں کا واسطہ رکھا ہے۔ حضرات گرامی وقار،
فرشتوں سے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان بنانے سے پہلے فرشتوں کا وجود تھا. فرشتے جو ہے انسان سے پہلے مخلوق ہیں. جبھی تو اللہ ہمیں کس سے فرما رہا ہے کہ فرشتوں میں انسان بنانے والا ہوں, اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو فرشتوں کا وجود انسان کے وجود سے پہلے. تو حضرات گرامی وقار اور باقاعدہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے. فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں, نہ ہمارے دنیا کے اندر جو مرد اور عورت کے بیچ والا سلیکشن ہوتا ہے فرشتے وہ بھی نہیں ہوتے. اب ظاہر ہے کہ اگر دماغ اگر آپ دنیاوی طور سے دوڑائیں تو ہم نے لفظ استعمال کیا نہ مرد ہوتے نہ عورت ہوتے, تو آپ کے دماغ میں کہیں یہ بات نہیں آ جائے کہ بیچ والے ہوتے ہیں. یہ والی بات نہیں ہے. اب وہ کیا ہوتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے. یہ کل قیامت کے دن جب ہم اور آپ سب اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ اللہ کرے جنت میں, ہم دیکھ لیں گے کون سی مخلوق ہے فرشتے. سیدھی بات ہے, بات ختم. سمجھا؟ اس لیے باقاعدہ دماغ دوڑانے سے جو شریعت کے اس طریقے کے احکام ہیں نا, دماغ دوڑانے سے منع کیا گیا. اور مجھے اور آپ کو نہیں بلکہ ان جیسے معاملات میں ابو بکر و عمر جیسی ہستیوں کو اللہ کے رسول نے منع کر دیا. آپ سمجھیں, یعنی اگر آپ بیٹھے ہیں تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں اللہ دکھتا کیسا ہے, اللہ رہتا کیسا ہوگا, اللہ ہے کیسا, اللہ کے لیے زمین ہونی چاہیے, یہ سب ہمارے یہاں ہے. اللہ کیسا دکھتا ہے علماء نے بہت شارٹ میں جواب دیا کہ اللہ کی ذات ہے کیسی. چونکہ کل قیامت کے دن مومنوں کو, مسلمانوں کو جو سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے عطا کی جائے گی, جنت تو ہے ہی, لیکن اس سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کو عطا کی جائے گی وہ رب کا دیدار عطا کی جائے گی. تو علماء فرماتے ہیں یہاں کی زندگی میں میں گوئیاں کی کیسا دکھتا ہے, جھکر دکھتا ہے, کیسا ہوگا وہ, یہ سوالات خالی دماغ میں شیطان ڈالے گا اور نتیجہ نکلنے والا کچھ ہے نہیں. اس لیے علماء نے جواب دیا کہ کل قیامت کے دن جب رب کا دیدار ہوگا تب پتہ لگ جائے گا رب دکھتا کیسا ہے. سیدھی بات ہے. تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ کا وجود ہے اور اللہ جیسا کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء, قرآن کہتا ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو دماغ دوڑانے کی ضرورت نہیں, ہم بس ایمان رکھتے ہیں, اتنا کافی ہے. تو بات یہ چلی کہ فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں نہ بیچ والی مخلوق ہوتے ہیں. ہوتی کون سی مخلوق ہے اللہ بہتر جانے. اللہ نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ جیسی شکل بنانا چاہیں اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے, وہ شکل بنا سکتے ہیں. اسی لیے ایک صحابی رسول ہوئے ہیں, یہ شرف صرف ایک صحابی کو ملا ہے اور کسی صحابی کو نہیں. حضرت ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک صرف ایک صحابی ہوئے ہیں جن کا نام ہے حضرت تحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی شکل میں کئی مرتبہ حضرت جبریل امین تشریف لائے. حضرت تحیہ کلبی جو ہے صحابی رسول ہیں, تو جب یہ چلے گئے جناب جبریل تو حضور نے بتایا کہ آنے والا تحیہ نہیں تھا, آنے والا جبریل امین. اور ایسے ہی بخاری شریف کی تم شروع کی حدیث ہے, جہاں سے بخاری شریف شروع ہوتی ہے اسی کے شروع میں ایک حدیث مبارک ہے. ایک مرتبہ تمام محفل صحابہ کی بیٹھی ہوئی تھی. ایک انسان حضرت عمر کی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہماری محفل تھی, حضور تشریف فرما تھے, مفہوم حدیث کی میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک انسان آیا جس کے بال بالکل جو ہے میلے کچلے تھے, بدن پر ایسا لگ رہا تھا کہ بہت دور سے سفر کر کے آیا. اس زمانے میں ظاہر گھوڑوں کا سفر ہوا کرتا تھا, تو اب گھوڑے اور اونٹ سے سفر کرے گا تو انسان کے بالوں کی حالت کیا ہوگی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. آج کا طریقہ تو نہیں تھا نا کہ آپ جو ہے آرام سے فلائٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اترنے سے پہلے آپ نے شیونگ کر لی ہے, کلین کر لیا اور یہ سب کر لیا, یہ سب تو تھا سسٹم. بہرحال حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسافر تھا آنے والا اور اس کی شکل سے آثار سفر لگ رہے تھے کہ بہت دور سے سفر کر کے آیا ہے, میلے کچیلے کپڑے, آ کر کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھا اور ایسے بیٹھا حضور سے
قریب ہوتے 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 یہ گھٹنے جو تھے یہ حضور کے گھٹنوں سے جا کے تو جس طریقے سے ہم تحیات میں بیٹھتے ہیں نماز میں، یہ طریقہ باقاعدہ حضرت عمر نے بیان کیا کہ اسی طریقے سے اس آنے والے نے حضور کے مبارک گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملائے اور عرض کیا یا رسول اللہ مل اسلام، یا رسول اللہ علیہ السلام اسلام کیا ہے؟ حضور نے جواب عطا فرمایا۔ پھر اس نے سوال کیا مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ حضور نے جواب عطا فرمایا۔ دو تین سوال کیے، وہ چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے نا حضور نے فرمایا اے عمر جانتے ہو کون تھے؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے کہ آنے والا کون تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں آنے والے جبریل تھے، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جیسے ہی میں نے سنا کہ آنے والے جبریل کے، میں پھٹ کر کے باہر گیا، دیکھا نہ انسان تھا نہ انسان کی ذات تھی، کوئی نہیں تھا وہاں۔ تو عرض میں کیا کر رہا تھا کہ اللہ نے فرشتوں کو یہ طاقت، یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ جو چاہے شکل اختیار کر لیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ اختیار کیا۔ اسی وجہ سے کبھی کبھی وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اگر اصلی شکل میں ظاہر ہو جائیں، فرشتوں کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ ہاں ایک مرتبہ حضور کے چچا جان حضرت سیدنا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام میں جبریل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے منع فرمایا، لیکن بہت قریبی چچا تھے اور دل سے بہت قریب تھے حضور، اڑ گئے نہیں یا رسول اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، ضد کر لی، ضد پکڑ لی۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ جبینہ میں جبریل امین تشریف لے کر کے آئے، حضور نے ارشاد فرمایا چچا جان دیکھ۔ تو حضرت حمزہ خود ارشاد فرماتے ہیں جیسے میری نظر پڑی میں بے ہوش ہو کر کے گر پڑا، جب ہوش آیا تو بالکل ایک ہلکی سی جھلک پڑی تھی۔ تو حضرت جبریل کی طاقت یہ ہے اور ان کی شکل و صورت یہ ہے، مختلف روایتیں آئی ہیں لیکن نچوڑ بھی نکلتا ہے اس کا کہ حضرت جناب جبریل کا سر جو ہے عرش اعظم کے نیچے ہے اور پیر جو ہے ساتویں زمین کے نیچے۔ آپ سمجھے کہ یہاں سے زمین سے جو آپ کو آسمان دکھتا ہے نا، یہ یہاں نہیں ہے، یہ سفر ہے 500 سال کا۔ کتنے سال کا ہے؟ 500 سال کا۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان دوری ہے 500 سال کی۔ تو اسی چلتے چلے جائے گا ساتوں آسمان کے پھر اوپر جا کر کے ہے جنت، پھر ہے سدرۃ المنتہا، پھر جا کر کے ہے عرش اعظم، اور پھر اسی طریقے سے زمین ہے۔ اور ایک بر ان کا پچھم میں تھا تو دوسرا بر مغرب پورب میں۔ کوئی جگہ بچی دنیا میں جہاں حضرت جبریل کا اگر اس طریقے سے اصلی شکل میں آ جائے تو بہرحال یہ مختلف روایتیں ہیں۔ تو میں نے آپ کو شروع میں عرض کر دیا ہمیں زیادہ دماغ کھپانے کی ضرورت نہیں ہے، کل قیامت کے دن انشاءاللہ دل کھول کر کے دیکھیں گے۔ ہاں کل قیامت کے دن یہ ہمارے خادم بن کر کے آئیں گے۔ ہاں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یار، حضور کے غلام ہیں، فرشتے باقاعدہ کل قیامت کے دن ہماری خدمت میں لگے ہوں گے۔ لو تم کلمہ حضور کا پڑھتے تھے، شان تمہاری یہ ہے جو چاہو عطا کیا جائے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وہ انسان جس نے یہ کہا میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گیا، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گیا یعنی مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کیا، جو صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، نہ جو اس کے تقاضے، جو اس کی لمیٹیشن ہے، جو چیزیں اس کی ضروریات میں سے آتی ہیں، ان تمام چیزوں پر کاربند رہا، پابندی کرتا رہا، ہوگا کیا؟ قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اسی دنیا میں ایسے انسان پر فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں اور فرشتے آ کر کے اس سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو مت، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، تمہارے لیے تو جنت کی بشارت ہے۔ یہ قرآن ہے۔ اور پھر اسی کے آگے اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو وہ فرشتے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ،
اے مسلمان ہم تیرے دوست ہیں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. قرآن کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن جنتی جب جنت میں جائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اے لوگوں تم جو خواہش کرو گے تمہاری بارگاہ میں وہ چیز پیش کر دی جائے گی. نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہوگی اللہ رب العزت کی جانب سے. مسلمانوں کا پروٹوکول ہوگا، مسلمانوں کی یہ شان و شوکت ہوگی کل قیامت کے دن. تو حضرات گرامی وفا، تو فرشتوں کے تعلق سے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ انسان کی شکل میں بھی وہ کبھی ظاہر ہوتے ہیں، کبھی کسی اور شکل میں بھی ظاہر ہوتے ہیں. کھانے پینے اور ہم جو چیزیں کرتے ہیں دنیا کی جو جو چیزوں کی ضرورت ہمیں پیش آتی ہے فرشتوں کو اللہ نے اس سے پاک رکھا ہے. نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. ظاہر ہے جب کھائیں گے پئیں گے نہیں، جب ہم کھائیں گے پئیں گے تو ہمارے جسم سے گندگیاں بھی نکلتی ہیں. اور وہ فرشتے نہ کھاتے پیتے ہیں تو ان گندگیوں سے بھی اللہ نے انہیں پاک رکھا ہے. یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدوں کی باتیں ہیں. یہ بہت اہم باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بہت بنیادی باتیں ہیں، یہ ایمان سے بہت لازمی چیزیں ہیں. یہ فرشتوں کے تعلق سے ایک مسلمان کو پتہ ہونا، اور ان تمام تر چیزوں سے وہ پاک و صاف ہوتے ہیں. وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، کیسا بھی گناہ ہو، ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں. وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے ان کے اندر وہ جو ہے قابلیت، وہ صلاحیت، وہ ایبلٹی رکھی ہی نہیں ہے. تو اب اللہ نے جو انہیں حکم دیا ہے وہ وہی کام کرتے ہیں. تو کچھ کام جو ہے قرآن کے اندر جو آئے بہت سارے کام کہ فرشتے کرتے کیا کیا ہیں. تو بعض فرشتے وہ ہیں جو روح کو قبض کرتے ہیں. ایک فرشتے کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، حضرت عزرائیل علیہ السلام. تو حضرت عزرائیل اکیلے نہیں آتے، پوری ٹیم کے ساتھ آتے ہیں روح نکالنے کے لیے. پوری ٹیم کے ساتھ آتے ہیں اور حضرت عزرائیل کھڑے ہو رہتے ہیں اور پوری ٹیم مل کر کے وہ کیا ہے روح نکالتی ہے. اور جب بالکل آخری مرحلہ ہوتا ہے پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں. آپ سمجھے، آپ یہ پورا گروپ ہے، آپ سمجھ لیجیے پورا گروپ سسٹم ہے اللہ نے دی ہے. کچھ اہل ایمان قرآن کہتا ہے کچھ جو ہے فرشتے وہ ہیں جو میری اور آپ کی ایمان والوں کی مدد کرنے پر اللہ نے بتائی. جب کبھی مصیبت آتی ہے تو یہ فرشتے ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں اس دنیا. یہ قرآن کے اندر ہے باقاعدہ. اور باقاعدہ کچھ ایسے بھی فرشتے ہیں جو نبیوں کی رسولوں کی مدد کیا کرتے ہیں. وحی لانا اور کائنات کے جو کام چل رہے ہیں، روزی پانی برسانا، روزی دینا، اولاد دینا، یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ فرشتوں کے مقرر کر دیے اللہ تبارک. ہاں لیکن یہ بات دھیان رکھیے گا، کچھ جو ہے فرقے ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں یہ اب یہ کام کر رہے ہیں روزی دینا پہنچانا، اور اللہ معاذ پھالتو آرام سے بیٹھا ہوا ہے. یہ کچھ لوگوں کا گمراہ عقیدہ ہے معاذ اللہ. ہاں تو کرتا سب کچھ اللہ ہے اور اس کو جو ہے وسیلہ بنایا ہے فرشتوں پر. یہ ہے اصل عقیدہ کہ کرنے والی ذات رب کائنات کی ہے. روح نکالنا، روزی دینا، اولاد دینا، مال دینا، یہ تمام تر دنیا کی تمام تر چیزیں جو ہوتی ہیں. بہرحال حضرات گرامی وقار، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش سے پہلے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتوں میں زمین میں اپنا نائی بنانا چاہتا ہوں. اب اللہ کو ضرورت کیا تھی یہ مشورہ کرنے کی، ایڈوائس دینے کی ضرورت تھی؟ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ چاہتا تو بنا دیتا. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ مشورہ لیا کیوں گیا؟ تو ہمارے لیے یہ ہے تاکہ فرشتوں پر جو اللہ کا نائب بننے والا ہے، فرشتوں پر اس کی اولیت اور اس انسان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، اس مقام و مرتبے کو فرشتے جان جائیں کہ اللہ جس کو بنانے والا ہے وہ ہے کون، اللہ کا نائب بنے گا وہ. تو یہ مقام اور یہ فضیلت اللہ فرشتوں پر ظاہر فرمانا چاہتا تھا، اس لیے اللہ نے انہیں بطور مشورہ ارشاد فرمایا تاکہ آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی ہر طرف بشارت دے دی گئی. تو حضرات گرامی وقار،
پھر سامنے سے فرشتوں نے کیا کہا کہ اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فتنہ فساد پھیلائے گا، جو زمین میں خون بہائے گا۔ ہم ہیں تو تیری پاکی بیان کرنے کے لیے، اگر ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تو خلیفہ اور نائب بھی کیسے ہونا چاہیے؟ ہمیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بات انہوں نے اس لیے عرض کی تھی کہ چونکہ یا تو اللہ نے جو انہیں علم دیا ہے اس علم کے ذریعے انہوں نے پتہ لگا لیا تھا کہ آگے کی انسان بنے گا میرے تمہارے جیسا انسان کہ خون خرابہ کرے گا، لڑائی جھگڑے فتنے فساد کرے گا، تو اللہ نے فرشتوں کو یہ علم دیا تھا، اسی علم کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے یہ بات پیش کر دی۔ اللہ اس انسان کو زمین کے اندر اپنا نائب بنائے گا جو فتنہ فساد پھیلائے گا، تو انسان فتنہ فساد نہیں کرتا ہے، آج کرتا ہے۔ تو اسی بات کو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں، یا پھر علماء نے کہا چونکہ وہ زمین پر آتے تھے اس زمانے میں جب انسان کا وجود نہیں تھا، تو زمین پر تھا کیا؟ جنات رہتے تھے، ٹھیک ہے، مخلوق کیا تھی؟ جنات۔ آسمانوں پر فرشتے اور زمین پر کیا تھے؟ جنات تھے، شیطان اور جنات۔ اب شیطان بھی جنات کی ہی قبیل سے، اسی خاندان سے، دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ تو بہرحال زمین کے اندر جنات کیا کرتے تھے؟ وہ خالی ایک دوسرے کا قتل کیا کرتے تھے، مار دھاڑ فتنہ فساد اور خون بہایا کرتے تھے، بس اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ تو چونکہ فرشتے ان کو یہ دیکھ چکے تھے کہ زمین میں جو رہتا ہے وہ کرتا کیا ہے؟ فتنہ فساد ہی کرتا ہے، خون ریزی کرتا ہے، ایک دوسرے کا خون ہی بہاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ زمین کے اندر ایسے کو نائب بنائے گا جو خون خرابہ کرے گا۔ معاذ اللہ، ان کا مقصد اللہ کی بارگاہ میں کوئی سامنے سے جو ہے سوال پیش کرنا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی تھی، تو ایک بات انہوں نے عرض کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے سے ارشاد کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اگر اس میں اس ظاہر ہے کہ اگر اس انسان میں فتنہ فساد کرنے والے آئیں گے تو اسی کائنات کے اندر اسی زمین کو سدھارنے والے بھی تو لوگ آئیں گے، اسی کائنات میں اسی انسانوں میں ایسے لوگ بھی تو آئیں گے جس کی وجہ سے ساری چیزیں۔ بہرحال حضرات کرام وقار، تو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نائب اور اپنے خلیفہ کے لیے 4 لفظوں کا استعمال فرمایا ہے قرآن کے اندر۔ کہیں خلیفہ ارشاد فرمایا، کہیں آدم ارشاد فرمایا، کہیں بشر فرمایا، اور کہیں اسی کو انسان کہا ہے، اور چاروں کا نام ایک ہی۔ اب خلیفہ چونکہ اللہ کا نائب ہے اس لیے خلیفہ کہا جاتا ہے، اور آدم کا ویسے معنی ہوتا ہے، گیہوں دیکھا ہے؟ گیہوں تو سب نے دیکھا ہوگا نا، نہیں دیکھا؟ ہاں دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہو تو جو کسان حضرات ہیں اسے دیکھ لے، صبح میں دکان پہ کہیں جا کے دیکھ لے گہوں۔ گہوں کا جو رنگ ہوتا ہے اسی رنگ کا انسان ہوتا ہے، گیہواں رنگ کہا جاتا ہے۔ انسان کو کون سا رنگ کہا جاتا ہے؟ گیہواں رنگ کہا جاتا ہے۔ تو اب آدم کا معنی ہی ہوتا ہے گیہواں رنگ والا۔ آدم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گیہواں رنگ والا۔ تو چونکہ یہ انسان گیہواں رنگ والا تھا اس لیے اس کا نام کیا دیا گیا؟ آدم۔ اس مشری کی بات آئی، 2 نام ہو گئے۔ خلیفہ جو کہ نائب بننے والا تھا اس لیے اس کو خلیفہ کہا گیا۔ اب چونکہ رنگ اس کا کیا بننے والا تھا؟ گیہواں رنگ ہونے والا تھا، اس لیے اس کو آدم کہا گیا۔ اور بشر کہتے ہیں اس کھال، اس چیز کو عربی میں بشرن یا بشرن کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ انسان پر کھال چڑھنے والی تھی اس لیے اس کو بشر کہا گیا، اور یہ تمام چیزوں کی اصل ہے اس لیے اس کو انسان کہا گیا۔ یہ 4 وجہ علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ اب حضرات گرامی وقار، تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کا تذکرہ کئی مقام پہ فرمایا ہے، کئی جگہ اللہ نے انسان کی پیدائش ہوئی کیسے۔ لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو کہیں ملے گا کہ مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، کہیں ملے گا کہ گیلی مٹی سے پیدا کیا، کہیں ملے گا سوکھی مٹی سے پیدا کیا، کہیں ملے گا آپ کو کہ بچتی ہوئی مٹی۔ بچتی ہوئی مٹی جانتے ہیں آپ؟ ٹھیکری جس کو کہتے ہیں نا، ٹھیکری سے پیدا کیا۔ اب آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یار پیدا کس سے ہوئے ہیں؟ اب پیدا کس سے ہوئے؟ قرآن اگر اس طریقے سے پڑھیں تو ظاہر ہے کہ اس کے مختلف اللہ نے مرحلے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مٹھی مٹی لی گئی، اتنی سی ایک مٹھی کیا ہے؟ مٹی لی گئی۔ پھر اس مٹی کو
پانیوں سے گوندھا گیا، الگ الگ پانیوں سے کیا ہے گوندھا گیا. گوندا جب پانی سے گوندا گیا اس مٹی کو تو وہ کیا ہے گارا بن گئی. وہ کیا بن گئی؟ گارا بن گئی. اور گارا بننے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ چپچپانے لگی، چپچپاہٹ ہو جائے گی اس کے اندر. سوکھی مٹی تھی، مختلف پانیوں سے اس کو گوندا گیا تو اب یہ چپچپاہٹ ہو گئی. پھر وہ اتنا گوندا گیا کہ پھر اس کے اندر کالا پن آ گیا، سیاہ بن گئی وہ مٹی. اور پھر اس میں ایک عجیب سی بو پیدا ہوئی. پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی گئی. اور جب وہ سوکھ کر کے بالکل خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرنے لگتی، جب بالکل سوکھ گئی اور ہوا جب اس سے گزرتی تو پھر اس میں سے آواز آتی، بجتی ہوئی مٹی ہوئی. اور پھر یہ تمام کے تمام کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. پہلے فرمایا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اس انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے. پھر فرمایا کہ ہو جا تو یہ ہو گیا. ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا الَّذِي أَحْسَنَ خَلْقَهُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا. ایک جگہ فرمایا مِنْ طِينٍ لَازِبٍ، چپچپاتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا. اس کی صورت کیا ہے، پروسیس کیا ہے، میں نے آپ کو شروع میں عرض کر دیا. اب بہرحال پھر ہوا کیا کہ یہ تمام کی بہت ساری آیتیں قرآن کریم کے اندر ہیں. ایک روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کے اندر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے مشورہ فرمانے کے بعد اللہ نے حضرت جناب جبریل کو زمین کی طرف بھیجا. فرشتوں سے مشورہ فرمایا کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والا. یہ پوری میٹنگ جو بھی اللہ جیسی شان کے لائے جیسی ہونی تھی وہ میٹنگ وغیرہ ہوئی. پھر حضرت جبریل کو فرمایا زمین کی طرف جاؤ. زمین کی طرف بھیجا کہ وہاں سے وہ مٹی لے کر کے آئیں. زمین میں ہاتھ جوڑ کر کے عرض کیا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ میں سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے. میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں، مجھے مت لے کر کے جائیے. تو مٹی جب رونے لگی اور گڑ گڑائی، اب آپ کہتے ہیں یار مٹی کیسے روئی؟ جیسے آپ بولتے ہیں اللہ نے مٹی کو بھی خود رکھی. آپ کو بولنے کی کس نے خود رکھی؟ اللہ نے. تو وہی اللہ مٹی کو بولنے کی قدرت دے سکتا ہے. تو مٹی نے ہاتھ جوڑ کر کے حضرت جبریل کی بارگاہ میں عرض کیا مجھے مت لے کر کے جاؤ، مجھے مٹی سے کم مت کرو، اس زمین سے کم مت کرو. حضرت جناب جبریل چلے گئے. اللہ نے فرمایا کیا وہ مٹی ملا؟ عرض کیا یا رب مٹی رونے لگی، میں نے گلگلایا اس نے تو میں نے چھوڑ دیا. اللہ نے حضرت میکائیل کو بھیجا کہ جاؤ مٹی لے کر کے آؤ. پھر اس نے وہی بات عرض کی. پھر حضرت اسرافیل کو بھیجا، پھر اس نے وہی بات کی. آخر میں حضرت اسرائیل کو بھیجا. آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جب اس نے یہ کہا زمین نے ان سے پناہ طلب کی کہ اے اسرائیل چھوڑ دو مجھے. آپ نے فرمایا میں اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اللہ مجھے کوئی کام کا حکم دے اور میں نہ مانوں، میں اس کام سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اللہ نے حکم دیا ہے چلنا پڑے گا. اسی وجہ سے انسان کو لینے کے لیے جناب اسرائیلی آتے ہیں. یہاں سے مٹی جو لے کے گئے تھے اس دنیا سے جناب اسرائیل لے کر کے گئے تھے. قیامت تک کا اللہ نے اصول بنا دیا. اس مٹی سے پیدا ہونے والے انسان کو لینے آنے کی ذمہ داری بھی اللہ نے جناب اسرائیل کے ماتحت کر. حضرات گرامی اللہ، پھر کیا ہوا کہ پوری زمین سے، پوری روئے زمین سے مختلف رنگوں کی، میں نے آپ کو شروع میں عرض کر دیا بھی، مختلف رنگوں کی، مختلف صفات کی. ظاہر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں زمین کے اندر یہاں کی زمین کی مٹی تھوڑی سی الگ ہوتی ہے، یہاں کی کہیں کی نرم ہوتی ہے، کہیں کی ہارڈ ہوتی ہے، کہیں کی کسی کلر کی ہوتی ہے. کسی کے اندر کاشتکاری کی وہ تمام تر صفتیں ہوتی ہیں، کسی کوئی بنجر زمین ہوتی ہے، آپ کتنا بھی پانی ڈالو کچھ بھی ڈالو وہ کچھ اثر نہیں کرے گی. ہاں تو جس کے دل پر اثر نہیں ہوتی ہے نا باتیں سمجھ لینا چاہیے وہ بنجر زمین سے پیدا کی ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ روایت ہے باقاعدہ. جب انسان کو وہ بنایا گیا، ایک مٹھی مٹی لی گئی تھی، وہ پوری زمین سے لی گئی تھی، ساری زمین سے مختلف جو ہے صفات کی جو حامل مٹی ہے سب کو جمع کیا گیا. اسی وجہ سے انسان کی صورت بھی الگ ہوتی ہے،
انسان کی سیرت بھی الگ ہوتی ہے، انسان کی طبیعت بھی الگ ہوتی ہے، انسان کا رنگ بھی الگ ہوتا ہے، چونکہ اس کی پیدائش میں تمام کائنات کی مٹی کو اللہ نے یکجا رکھا ہوا ہے۔ حضرات گرامی وقار، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا اور اس مٹی کو اس نے تمام روئے زمین سے لیا، اسی وجہ سے اولاد آدم زمین کے اندازے کے مطابق آئی، یعنی جیسی جیسی مٹی تھی ویسی ویسی انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، کوئی جو ہے سخت ہوتا ہے، کوئی نرم ہوتا ہے، کوئی خبیث ہوتا ہے، کوئی پاکیزہ ہوتا ہے۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں، یہ حضور نے بیان فرمائے۔ تو اب حضرات گرامی وقار، حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ظاہر ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو فرماتا ہو جانا چاہیے، لیکن اللہ نے پورا پروسیس ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا ایسا ایسا، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس میں ہمارے لیے نصیحت یہ ہے، علماء نے بیان فرمایا کہ جب انسان کوئی کام کرے تو ایک بار نہیں کرے بلکہ آہستہ آہستہ کرے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر یہ اس کو یقین رہے، تاکہ اللہ کی سنت مبارکہ پر عمل ہو جائے کہ اللہ نے بھی انسان بنانے میں یکبارگی بھی فرمائی، یک بار انسان بھی بنایا۔ اس طریقے سے اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے تعلق سے قرآن میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو ایک دم نہیں بیان بلکہ 7 مختلف دنوں میں اور 7 مختلف راتوں میں اللہ نے بنایا زمین و آسمان۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، قرآن کے اندر ہے۔ تو بہرحال حضرات کرام وقار، اسی وجہ سے انسان کو بھی اللہ نے مختلف مرحلوں کے اندر پیدا فرمایا۔ اب یہ جگہ کون سی ہے جہاں اس انسان کی صورت کو بنایا گیا تھا؟ تو روایتوں میں آتا ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مٹی کو، جو مکہ شریف کی سرزمین ہے، مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے نعمان۔ نام کیا ہے؟ نعمان۔ یہ کہاں پر ہے؟ مکہ اور طائف کے بیچ کی جگہ ہے، وہاں اس مٹی کو رکھا گیا، اور جب اس مٹی کے اندر انسان بننے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو اللہ نے اسے پھر جنت میں منگوایا، پھر اس کو جنت میں لے جایا گیا جہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صورت مبارکہ کو بنانے کے بعد اس میں روح ڈالی گئی۔ حضرات گرامی وقار، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق خاص اللہ نے اپنے دست قدرت سے فرمایا، یہ خود قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا۔ تو اب جب فرشتے نے وہ سارا وجود تیار ہو گیا، ڈھانچہ انسانی اور مٹی کا ایک پتلا تیار ہوا، اس کا قد کتنا لمبا تھا، کتنے ہائٹ کے تھا وہ پتلا؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، اللہ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے، اور ان کے قد کی لمبائی 60 گز تھی۔ کتنی گز تھی؟ 60 گز کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں، دوسری حدیث ہے اس میں مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم کی لمبائی 90 فٹ تھی۔ کتنی فٹ تھی؟ 90 فٹ تھی۔ اور اب ظاہر ہے کہ اپنی صورت پر پیدا، میں نے آپ کو حدیث بیان کی کہ اپنی صورت پر پیدا فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا، اللہ اس صورت کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی صورت کا مطلب یہ کہ اللہ کے اندر جو صفتیں ہیں، اللہ کے اندر علم والی صفت ہے، اللہ کے اندر سننے کی صفت ہے، اللہ کے اندر دیکھنے کی صفت ہے، اللہ کے اندر کسی بھی معاملات تمام کائنات میں تصرف کرنے کی، کنٹرول کرنے کی صفت ہے۔ اللہ نے یہ صفتیں انسان کے اندر رکھی، انسان بھی سنتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، انسان بھی سمجھتا ہے، انسان بھی معاملات میں کنٹرول اور اختیار کرنے کی قدرتیں رکھتا ہے۔ تو اللہ نے جو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، اس کا مطلب یہ کہ جو شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفتیں، بعض صفتیں تھیں، اللہ نے وہ صفتیں، بعض صفتیں انسان کے اندر۔ حضرات گرامی وقار، تو اب یہ معنی ہے، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی لمبائی کتنی تھی؟ 90 فٹ۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، حدیث کے اندر ہے جو بھی جنت میں جائے گا، جنت میں
جو بھی جائے گا حضور فرماتے ہیں وہ حضرت آدم کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 60 گز ہوگا. جنتی کا گز کتنا قد ہوگا؟ 90 فٹ کا ہوگا جنتی. تو اب یہاں اتھوسا ہو اتنا لمبا ہو، جنت میں جانے کے بعد کتنا ہوگا؟ 90 فٹ کا. اور حضور کے بارگاہ میں ایک انسان آئے، وہ بوڑھی تھی، تو حضور نے فرمایا بوڑھیا اور بوڑھا اور آدمی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائیں گے. بوڑھے آدمی بھی جنت میں جائیں گے نہیں، سیدھی بات ہے. ہاں یہ حدیث ہے حضور کی. بوڑھا انسان جنت میں نہیں جائے گا تو بیچارہ کہاں جائے گا؟ ہاں بوڑھا انسان جنت میں نہیں جائے گا. حضور کی حدیث ہے، یہ کوئی میں ٹھوک نہیں رہا ہوں، حضور کی حدیث. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے، علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ، حضور نے جب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، تو فرمایا حضور نے کہ جب اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا تو ہر بوڑھے کو جوان کر کے بھیجے گا. تو جنت میں بڑھاپا نہیں ہے، یہ بڑھاپے کے ٹینشن سب یہیں ختم. یہاں جتنی ساری چیزیں ہیں یہی ٹینشن، جنت میں بڑھاپا نہیں ہے. تو بہرحال حضرات گرامی وقار، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قد مبارک حدیث کے مطابق 90 فٹ، اور ہر جنتی کا جنت کے اندر جو لمبائی ہوگی وہ 90 فٹ جو ہے. اسی وجہ سے حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد حضرت آدم کے بعد اب مخلوق جو بھی ہے، انسان جو بھی ہے، اس کی قد و کاٹھی میں پھر فرق آتا رہا. حضرت آدم کو 90 فٹ پر رکھا گیا، اس کے بعد سب انسانوں کو دھیرے دھیرے ہائٹ ان کی کم ہوتی رہی، لمبائی کم ہوتی رہی. حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جنت کے اندر صورت بنائی نا، تو جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا تو انہیں چھوڑے رکھا. ابلیس سے ڈری، مطلب صورت بن گئی تھی، ابھی روح مبارک نہیں پھوٹی گئی. ابلیس اس کے آس پاس گھومتے رہتا تھا، اوہ یہ کیا ہے، کچھ نئی چیز بن گئی. ابلیس چونکہ اس وقت کیا تھا، بہت بڑا عابد، فرشتوں کا سردار تھا. فرشتوں کا سردار کا مطلب فرشتوں کو استاد تھا، وہ پڑھایا کرتا تھا فرشتوں کو. ابلیس اس وقت شیطانوں کا آسمان پر آنا جانے کا کوئی نو انٹری نہیں تھی. فرشتے کے ساتھ ساتھ یہ خبیث جنات شیطان بھی آسمانوں پر جاتے تھے. ان کی نو انٹری اور ان کا جانا آسمان پر بند ہوا ہے حضور کی تشریف آوری. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اندر ہے، سورہ صافات کے اندر، سورہ یاسین شریف کے بعد جو سورت ہے اس میں بھی ہے، اور سورہ جن کے اندر بھی ہے کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات فرشتوں سے فرماتا ہوتا تو یہ شیطان جاتے چھپ کر کے، اللہ کی نظر سے تو نہیں چھپ سکتے لیکن ایک ایسی جگہ پر رہتے، وہ چپ چاپ وہاں سے باتیں سنتے اور یہاں کر کے پھیلا دیتے. اب جب حضور تشریف لائے اور انہوں نے کوشش کی چڑھنے کی، تو اللہ فرماتا انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا يسمعون فيها الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. پوری آیت کریمہ ہے، لمبی چوڑی آیت کریمہ ہے. مختصر مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے آسمان پر چڑھنے کی کوشش کی تو آگ کے چھوٹے چھوٹے تارے، ستارے، آگ کے تارے فرشتوں نے لے کر کے ان پر برسانے شروع کی، اور پھر وہیں پر خاک اور ڈھیر ہو گئے. اس کے بعد سے اللہ نے شیطانوں کا آسمان پر جانا بند فرما دیا. حضرات گرامی، تو اب حضرت آدم کی صورت بنی گئی ہے اور وہاں ابلیس جو ہے دیکھ رہا ہے اور آس پاس چکر لگا رہا ہے. تو حضرت آدم کا خالی پیڑ دیکھا تو اس نے، یہ حضور فرماتے ہیں، تو سمجھ گیا کہ اب ایسی مخلوق پیدا ہونے والی ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکے گی. حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس کو اتنی جان بوجھ سمجھ بوجھ تھی اس کو کہ وہ خالی پیٹ دیکھ کر کے سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکے گی. کھانے میں، پینے میں، شہوت میں، یہ تمام معاملات میں انسان کنٹرول کرتا ہے. اگر نفس شیطانی غلبہ چڑھا ہو تو زنا بھی کر بیٹھتا ہے. تو یہ حضور فرماتے ہیں شیطان نے اسی وقت بھانپ لیا ہے. اور پھر اب ظاہر ہے کہ آپ سوال کریں کہ اس کو کیسے پتہ لگ گیا، تو چونکہ وہ اتنا بڑا اس وقت اللہ نے اس کو اتنا علم دیا تھا، وہی رہتا تھا، تو یہ تمام تر چیزیں اس نے دیکھ لی. پھر اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو
جو ہے ڈھانچہ تیار ہے. جمعہ کا دن تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا. دھیان رکھیے گا آپ کب بنے ہو. جمعہ کا دن تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، اور دن کا بالکل آخری پہر تھا. عصر سے لے کر رات تک کے درمیان میں اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا. تو مطلب یہ ہے کہ روح مبارک حضرت آدم کو کے اندر اللہ نے جمعہ شریف کے دن عصر کے بعد سے لے کر رات کے درمیان میں اللہ نے روح مبارک یہ جناب انسان کے جسم میں ڈالی ہے. اللہ کی روح، اپنی روح پھونکی ہے اللہ نے اس انسان. خود کہتا ہے قرآن فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، میں نے اس انسان کے اندر اپنی روح پھونکی ہے. اسی وجہ سے اگر یہ انسان اسی روح کو اپنا لے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے. اور اگر وہ انسان اس روح سے منہ موڑ لے تو شیطان سے بدتر ہو جاتا ہے یہ انسان. آپ دیکھتے ہیں سارے ظاہری دنیا. تو حضرات گرامی وقار، اسی وجہ سے جمعہ کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. حضور فرماتے ہیں بہترین دن وہ ہے کہ جمعے کا دن ہے، اسی دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن جنت سے انہیں زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اللہ کی بارگاہ میں، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور قیامت بھی جمعے کے دن آئے گا. اب جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے، غور سے سنیے گا، اللہ نے حضرت آدم میں روح مبارک ڈالی اور وہ روح ان کے سر تک پہنچی. کہاں تک پہنچی؟ جب سر تک پہنچی تو اچانک انہیں چھینک آئی. حضور فرماتے ہیں اچانک انہیں چھینک آئی. جیسے ہی سر تک پہنچی تھی روح، چھینک آئی، اور چھینک آنے کے فوراً زبان پر بے ساختہ الفاظ نکلے اور کہ الحمدللہ رب العالمین. چھینک آنے کے بعد الحمدللہ پڑھنا یہ حضرت آدم کی سنت ہے. اب جب حضرت آدم نے الحمدللہ کہا، جواب میں اللہ نے فرمایا یرحمک اللہ، اے انسان قیامت تک اللہ تجھ پر رحم فرماتا رہے گا. تو یہ بات میں نے کئی مرتبہ عرض بھی کی ہے. چھینک کا پروسیس میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو چھینکنے والا کیا کہے؟ الحمدللہ کہے. سننے والا کیا کہے؟ یرحمک اللہ کہے. پھر چھینکنے والا کیا ہے؟ جزاک اللہ، اللہ تجھے بھی بدلہ عطا فرمائے، اللہ تجھ پر بھی رحم فرمائے. اور بہت سارے جوابات اس کے ہیں. بہرحال اب جب ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کو پیدا کیا تو اللہ نے فرمایا کس سے؟ حضرت آدم سے، جاؤ ان لوگوں پر سلام کرو جو فرشتوں کی ایک جماعت ہے بیٹھی ہوئی ہے، اور غور سے سننا کہ وہ تمہیں کیا جواب دے. حضرت آدم کے جسم مبارک میں روح مبارک ڈال دی گئی ہے. اللہ فرماتا ہے جاؤ فرشتوں کے پاس اور جا کر کے سنو، جو جواب دیں گے وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا. حضرات گرامی، حضور فرماتے ہیں حضرت آدم تشریف لے کر کے گئے اور کہا السلام علیکم. ان سب نے جواب میں کہا علیک السلام ورحمۃ اللہ. اس لیے جب انسان بیٹھا ہوتا ہے تو آنے والے پر ضروری ہے سلام کرنا. حضرت آدم تو کھڑے تھے، فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تو کس سے اللہ نے فرمایا؟ حضرت آدم سے فرمایا جاؤ بیٹھوں کو سلام کرو. اور جواب کیا دیا فرشتوں نے؟ حکم یہ ہے، قرآن کے اندر بھی ہے، جب انسان سلام کرے تو یا تو پلٹ کر کے وہی جواب دے یا اس سے بہتر جواب دے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. قرآن کہتا ہے جب کوئی تم سے سلام کرے تو اس سے بہتر جواب انداز میں جواب دو. اگر کوئی کہے السلام علیکم تو تم جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اگر سامنے والا کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا ہی ہے بس، اس کے آگے وہ آپ پوچھیں گے، وہ حدیث کے اندر اتنا ہی. اب آپ سوچو کہ آپ پڑھاتے رہو، وہ اس پہ سلام کہ اتنا بڑا تو میں اس سے آگے بڑھاؤں، اس سے آگے بڑھاؤں، یہ تو پروسیس چلتا ہی رہے گا سلام کا. یہ نہیں، اتنا سا جواب جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا.
تو حضرات گرامی بقا، تو ظاہر ہے کہ جو چھینک آئی اس پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، تو یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ہے۔ فرشتوں نے جواب کے اندر ورحمۃ اللہ کے الفاظ بڑھائے، تو درس ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ سلام کے جواب میں الفاظ زیادہ کرنا مستحب ہے۔ سلام کرنا مخلوق کے ساتھ حسن سلوک میں داخل ہے۔ سلام کرنے سے مسلمانوں کے درمیان محبتیں بڑھتی ہیں، آپس میں پیار بڑھتا ہے، دل میں الفت پیدا ہوتی ہے، چاہت پیدا ہوتی ہے، الفت کا دروازہ دل کے اندر کھلتا ہے، اور یہ چیز اگر الفت پیدا ہو جائے مسلمان کے لیے، یہ چیز سیدھا جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ملاقات کے وقت سلام کرنا، اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ملاقات کے وقت سلام کرنا حضرت آدم کی سنت ہے۔ فرشتوں سے ملاقات ہو رہی ہے اور سلام ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی بقا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا ہو گیا، اب جب بنا رہا تھا، اللہ بنانے کا ارادہ فرمایا تھا، تو اللہ نے فرمایا تھا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو ہیں تیرے۔ تب جب بنا دیا تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام چیزیں پیش فرمائیں۔ قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا نا، ساری چیزیں، یہ فلانی چیز ہے، مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، یہ کتاب ہے، یہ فلانا ہے، یہ اس کو ممبر کہتے ہیں، اس کو مسجد کہتے ہیں، اس کو ٹوپی کہتے ہیں، دنیا کی مختلف چیزیں، جتنی چیزیں ہو سکتی تھیں اللہ نے ساری چیزیں حضرت آدم کے سامنے رکھی، اور سب کے نام سکھا دیے۔ سب کے نام اللہ نے سکھا دیے، اور سکھانے کے بعد پھر حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کرا۔ کہتے تھے نا یہ انسان جو ہے زمین کے اندر کتنا فساد پھیلائے گا، اب یہاں انسان کی عظمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم وعلم آدم، قرآن کہتا ہے وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ نے تمام چیزوں کے جو ہے نام حضرت آدم کو سکھا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان کو ملائکہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال، اور ارشاد فرمایا اللہ نے انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اے فرشتوں جو آدم کو نام پتا ہے ذرا بتا کر کے دکھاؤ، جو علم میں نے آدم کو عطا کیا ہے ذرا تم تو دکھا کر کے دکھاؤ۔ وہ فوراً سمجھ گئے یہ تیور جلالی تیور ہے، عرض کرنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تیرے لیے پاکی ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو عطا فرماتا ہے، بے شک تو بڑی عزتوں والا ہے۔ جیسے ہی یہ تمام تر چیزیں فرشتوں نے عرض کی، فوراً اب فرشتوں کے بارے کے عرض کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا الم نقل لکم، اے میرے فرشتوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، میں زمین و آسمان کی تمام چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوں، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ ظاہر ہے جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ سب میں جانتا ہوں۔ فرشتوں نے فوراً عرض کی یا اللہ بالکل ایک بات سچی ہے، اب میں جو یہاں بات روکنا چاہتا ہوں، اب آپ اندازہ کیجیے حضرت آدم کو قرآن کہتا ہے الاسماء کلها، زمین کی تمام چیزیں اللہ نے سکھا کر کے فرشتوں کے سامنے پیش کی۔ کتنا علم دیا ہوا اللہ نے، سب کچھ۔ اب بھائی ظاہر ہے ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں حضرت آدم، یہ سب کہاں چل رہا ہے؟ جنت پہ چل رہا ہے، انسان کو ابھی بھیجا نہیں گیا دنیا میں، اور وہیں ساری چیزوں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو عطا فرما دیا۔ اب آپ ذرا سوچئے نا کہ جس کے صدقے میں آدم کو آدمیت مل رہی ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے آدم کو شرف وجود بخشا ہے، اس آمنہ کے لال کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جب حضرت آدم کے علم کا یہ مقام ہے کہ ساری کائنات کی چیزوں کا علم اللہ نے عطا فرما دیا، تو جس کے صدقے میں عطا فرمایا اس کے اندازے کا مطابق کیا ہے؟ شان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی وجہ سے ایک بہت بڑے امام ہیں، قصیدہ بردہ شریف آپ نے سنا ہوگا، انہی کا ایک قصیدہ ہے، قصیدہ حمزہ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں لقدات العلوم من عالم الغیب ومنها لآدم الاسماء، یا رسول اللہ علیہ السلام اگر اللہ نے جناب آدم کو اتنی ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں، وہ سب کے سب آپ کے صدقے میں عطا فرمائی۔ اور ایک عقیدہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ لکھا کہ اتنا علم، اتنی وسعت، اتنی شان، اتنا مقام، اتنا مرتبہ، اتنی بلندی حضرت آدم کو عطا کی گئی
اب حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک، جناب عیسیٰ سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں ان کو جتنے کمالات دیے گئے، جتنے فضائل دیے گئے، جتنی بلندیاں دی گئی، جتنے مرتبے دیے گئے، جو کچھ دیا گیا، ساری دنیا کا علم اس میں حضرت آدم بھی ہیں اور تمام نبی ہیں، ساری دنیا کا علم ایک طرف رکھا جائے، میرے نبی کا علم ایک طرف رکھا جائے، تو جس طریقے سے سمندر سامنے ہوتا ہے اور سمندر کے سامنے ایک ذرے ناچیز، ایک ہلکا سا قطرہ ہوتا ہے، تو حضور کے علم کے سامنے وہ تمام کائنات کا علم ویسے ہی قطرے کی طرح ہو۔ یہ ہے امام احمد رضا، یہ عشق ہمیں امام احمد رضا نے سکھایا۔ یہ بات آپ کو کہیں نہیں ملے گی، بہت گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ والی بات جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے۔ تو بہرحال حضرات کرام وقار، یہ تمام تر شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عطا فرمائی، اور جب بنا دیا فرشتوں سے فرمایا ہے فرشتوں سجدہ کرو، فرشتوں سجدہ کرو۔ اب فرشتوں کو بھی تھا حکم اور ابلیس کمبخت اس کو بھی تھا، تو جیسے ہی اللہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا سارے فرشتے فوراً گر گئے، سارے فرشتے فوراً گر گئے۔ قرآن کہتا ہے اس بارے میں کہ جیسے ہی اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، اور پھر جب میں اسے بالکل بنا دوں، جب تیار ہو جائے، فاذا سویتہ، جب میں اس کو بالکل برابر برابر بنا دوں، ونفخت فیہ من روحی، اور میں اس میں اپنی روح پھونکوں، تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ تو جیسے ہی حکم تھا، جیسے ہی روح مبارک پھونکی گئی، سارے فرشتے سجدے میں ہیں، ادھر کمبخت ابلیس کھڑا ہوا ہے۔ اب پھر اس کی گفتگو اور سوال جواب جو قرآن میں اللہ کے ساتھ اس کے ذکر کیے گئے ہیں، انشاءاللہ کل بیان کیجیے۔ یہیں سے یہاں تک حضرت آدم کا تذکرہ ہوا، انشاءاللہ یہ والا تذکرہ کریں گے کل ہم شیطان کا تعلق سے، اور پھر آگے حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور پھر ان کا نکاح بھی کروائیں گے جنت میں انشاءاللہ، تبھی تو ہم پیدا ہو گئے۔ ان کا نکاح نہیں ہوگا تو پھر کہاں سے؟ ان کا نکاح بھی کروائیں گے انشاءاللہ ہم، اور پھر وہ صورتیں کیا تھیں، وہ تمام تر معاملات کیا تھے انشاءاللہ العزیز۔ میں آپ سے گزارش کروں گا وقت پر تشریف لے کر کے آئیں۔ مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے؟ ہاں مزہ آنا چاہیے بس۔ مزہ کا مطلب، مزے کا مطلب یہ مزہ نہیں، ایمان والا مزہ، ایمان کی حرارت پیدا ہو، ہمیں پتہ لگے کہ یہ جو انبیاء کرام ہیں، اسی لیے میں نے یہ سلسلہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو یہ سلسلہ ہمارا کنٹینیو رہے گا محرم شریف کے بعد میں، 10-11 محرم کے بعد بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جس طریقے سے ہمارا ایک طرز چلتا تھا پہلے 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے، انشاءاللہ نبیوں کے تعلق سے 10-15 منٹ کا بیان انشاءاللہ محرم کے بعد بھی ہم شروع کریں گے، تاکہ نبیوں کے تعلق سے پتہ لگے ان کی شانیں کیا ہیں، کیا کیا کس طریقے سے کیا کیا معاملات نبیوں کے ساتھ پیش آئے، انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام تر نبیوں کی بارگاہ کا مؤدب بنا کر کے رکھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت سے ہم سب کو سیراب فرمائے، آپ کا عشق، آپ کی محبتیں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چاند کے تعلق سے اپڈیٹ ہے، سن لیجیے، ابھی گواہی نہیں آئی ہے۔ ہوا یہ کہ جام نگر میں چونکہ گواہی آ گئی تھی، وہاں اعلان ہو گیا تھا، اور